کر کے اپنے لیے حلال کر لیا، ہر علم کو انہوں نے حاصل کر لیا، اس لیے ان کو باقر کہا جاتا تھا، ورنہ ان کا نام اصل محمد تھا، محمد الباقر. ٹھیک ہے. تو ایسی آپ کے امام باقر کے صاحبزادگان میں امام جعفر صادق علم کا پہاڑ تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر 2 سال نہ ہوتے میری زندگی میں تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. اب وہ 2 سال علماء نے فرمایا کہ وہ کون سے ہیں؟ جو انہوں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی پورا جو سلسلہ ہے نا، یہ سارے لوگ علم کے ساتھ جڑے رہے، لیکن پھر بھی بادشاہوں کو خطرہ لگا رہا. اب چونکہ ان کو میدان میں لا کے شہید کرنے کا کوئی بہانہ ان کے پاس تھا نہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ چھپی چھپائی انداز میں ان حضرات کو زہر دیا. اور اس طریقے سے ان حضرات کی اکثر ائمہ کی شہادت ایسے ہی ہوئی ہے، تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مقدس جماعت ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا. حضرات حسنین کریمین کی اگر بات کی جائے تو حضرات حسنین کریمین کے بارے میں تو مشترکہ طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اچھا، جنت میں سب جوان ہی ہوں گے، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. یعنی جو بوڑھے ہیں بھی دنیا میں، وہ جب جنت میں جائیں گے تو سب جوان ہو جائیں گے. تو پتہ کیا چلا کہ گویا امام حسین، امام حسن و حسین سارے جنتیوں کے سردار ہیں، سارے جنتیوں کے سردار ہیں. ایسے ہی علیحدہ طور پر امام حسن کی فضیلت میں بھی احادیث آئی ہیں اور امام حسین کی فضیلت میں بھی احادیث آئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو ان سے محبت کرنے کی دعوت دی ہے، ایمان والوں کو ان سے محبت کرنے کی دعوت دی ہے. تو پتہ ہی چلا کہ یہ جماعت ایسی ہے کہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت، آپ کی محبت قرآن کریم کے مطابق فرض ہے. آپ کی محبت قرآن کریم کے مطابق فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا. یعنی میں جو دین کے احکام کو، اللہ کے احکام کو تم تک پہنچا رہا ہوں، اللہ کے دین کو تم تک پہنچا رہا ہوں، تمہاری ہدایت کے لیے محنت کر رہا ہوں. حضور کتنی محنت کرتے تھے لوگوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا حریص علیکم، وہ تمہاری ہدایت کے بہت زیادہ خواہش مند ہے، بہت زیادہ خواہش مند ہے. اتنے خواہش مند ہیں کہ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے حبیب، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے نا تو آپ اپنی غم کی وجہ سے اپنی جان کو ہی ہلاک کر لیں گے. یعنی حضور کے اندر ایسی شدید خواہش تھی کہ کسی بھی بہانے سے، کسی بھی طریقے سے یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں. حضور نہیں چاہتے تھے کہ ان میں سے کوئی ایک فرد بھی جہنم میں داخل ہو. ٹھیک ہے. تو اتنی جو میں محنت تمہارے لیے کرتا ہوں، اس محنت کے عوض میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس کا کچھ بدلہ نہیں چاہیے. کیونکہ سارے انبیاء کرام نے یہی بات کہی، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین. بالخصوص سورہ شعراء کے اندر آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا. حضرت ہود کا تذکرہ کیا، حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا. ان سارے انبیاء نے کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، میرا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی کہ مجھے کسی اجرت کی تلاش نہیں ہے، کسی بدلے کی تلاش نہیں ہے،
مجھے تم سے کوئی عوض نہیں چاہیے، روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، بس ایک بات کا میں مطالبہ کرتا ہوں۔ وہ ایک بات کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ ایک بات کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ میرے اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے، میرے رشتہ داروں سے آپ محبت کریں، بس صرف اس بات کا میں مطالبہ کرتا ہوں۔ تو اسی لیے امام شافعی نے فرمایا کہ اہل بیت آپ کی محبت قرآن کریم میں فرض ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، انہوں نے ایک بات اور کہی کہ اگر آپ پر درود و سلام نہ بھیجا جائے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ امام شافعی کے ہاں تحیات کے بعد درود شریف پڑھنا بھی واجب ہے، ضروری ہے، ہمارے یہاں سنت موقعہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے یہاں واجب ہے۔ اگر آپ نے درود شریف تحیات پڑھ لیا اور سلام پھیر دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں یہ کہ نماز ہو جائے گی، اگرچہ نامکمل ہوگی وہ، لیکن ہو جائے گی، ان کی نماز ہی نہیں ہوگی، آپ کو نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ پر اہل بیت درود نہ بھیجا جائے تو کسی کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ درود پڑھنے میں ہم کون سا درود پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی میں کیا آتا ہے؟ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، ہے کہ نہیں؟ یہاں پر کسی کا تذکرہ نہیں ہے، یا تو حضور کا تذکرہ ہے یا حضور کی آل کا تذکرہ ہے۔ کہ اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، حضور پر برکتیں نازل فرما اور حضور کی آل پر برکتیں نازل فرما۔ تو اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ پر درود نہ پڑھا جائے، آپ کو اگر آپ کے لیے دعا نہ کی جائے، یہ والی دعا، یہ درود نہ پڑھا جائے تو کسی کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہیں حضرات اہل بیت۔ اور حضرات اہل بیت میں جو 4 لوگ ہیں ان کے قائد و سردار کون ہیں؟ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ بعض علماء نے فرمایا ہے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اے حبیب تمہارے مومنوں سے کہا گیا کہ تمہارے مددگار کون ہیں؟ اللہ تمہارا مددگار ہے، اور کون تمہارا مددگار ہے؟ ورسولہ، اور اللہ کے رسول تمہارے مددگار ہیں، والذین آمنوا، اور مومنین تمہارے مددگار ہیں۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں پر مومنین سے اشارہ خاص سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی طرف ہے کہ سیدنا علی تمہارے مددگار ہیں۔ اس لیے ہم علی مولا بولتے ہیں، مولا ہے نا، کیونکہ مولا تو حضور کے فرمان سے وہ مولا ہے، کسی کے کہنے سے مولا نہیں ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اس مقام پر فائز کیا ہے کہ مقام غدیر خم میں جبکہ صحابہ کی بڑی تعداد وہاں پر جمع تھی، ٹھیک ہے، اہتمام کے ساتھ آپ نے منبر لگوایا ہے اونچے مقام پر، اور پھر وہاں پر کھڑے ہوئے اور پھر سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہاتھ لے کر کے آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے، ہاتھ بلند کر کے آپ نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، کہ میں جس کا بھی مولا ہوں۔ اب ظاہر حضور کس کے مولا نہیں ہے؟ سب کے مولا ہے نا، سب کے مولا ہے نا۔ تو من کنت مولا، میں جس کا بھی مولا ہوں، علی سب کے مولا ہے۔ اور جب حضور نے یہ بشارت سنائی اور جب یہ مجلس ختم ہو گئی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا مولا کائنات کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ ابشر یا علی، علی بشارت ہو آپ کو، خوشخبری ہو آپ کو، اصبحت قد اصبحت مولا کل مؤمن، آج سے آپ ہر مومن کے مولا ہو گئے۔ وہ پتہ کیا چلا کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مولا ہونے کی اگر کوئی بشارت دیتا ہے، حضور کی ولایت کے اعلان کی بشارت اور خوشخبری دیتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ سیدنا عمر کا طریقہ ہے، سیدنا عمر کا یہ طریقہ ہے، لہذا ہم بھی ان کی ولایت کی بشارت دے سکتے ہیں ایک دوسرے کو، ہے نا، خوشخبری سنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ واضح انداز میں فرمایا کہ جو بھی جن کا بھی میں مولا ہوں، علی ان کے مولا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اگر علم کی بات کی جائے تو آپ کا علم کیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے نا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح ہی نہیں ہے، بلکہ علماء نے کہا ہے کہ یہ سند کے لحاظ سے متواتر المعنی ہے، یعنی معنی کے لحاظ سے متواتر ہے، جھوٹ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی فضیلت میں اور ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے ولایت کے شہر میں اگر آپ کو داخل ہونا ہے تو مولائے کائنات کے در کی چاکری آپ کو کرنی ہی پڑے گی.